آج جمعرات کے دن وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا جو صرف 3 بار یا اللہ یا محمد یا فتاح کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ صرف 3 بار پڑھنے سے 2 منٹ کے اندر اندر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن اللہ کے یہ 3 نام پڑھتے ہی اللہ کا کوئی فرشتہ، اللہ کا کوئی غیبی ولی انسانی روپ میں آتا ہے اور آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے اعمال کر رہے تھے، بڑے بڑے چلے کر چکے تھے، لیکن ان کی حاجتیں مرادیں، ان کے مقاصد پورے ہونے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتایا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جمعرات کے دن کا راز ہے، جو راز پڑھتے ہی آپ جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اور آج جمعرات کے دن کا وہ راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ بندہ جو آج جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھے گا اور اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروا لے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ جلد میرا قرض اتر جائے، جلدی میرے قرضے سے نجات ہو جائے، جلدی میری اولاد ہو جائے، جلد میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، جلد میری رزق اور دولت سے جولیاں بھر جائیں۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ 3 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ صرف 3 بار اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ جس حاجت کی دعا کر کے بیٹھتے ہیں، جب بندہ اس عمل کو پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ عمل جب کرنا ہے تو تصور اور ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میرا رب میری تمام پریشانیوں کو ختم فرما رہا ہے، میرے تمام دکھ ختم ہو رہے ہیں، میری تمام حاجتیں اللہ پاک پوری فرما رہا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اس ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ کے حبیب کا نام ہے، اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ ان 3 ناموں کو جب محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ کی فضل و کرم سے اللہ آپ کی رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح، یا اللہ اللہ کا ذاتی نام، اور یا محمد اللہ کے حبیب کا نام۔ اور جس انسان نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے کھولنے والی ذات۔ جو انسان کہتا ہے کہ میرے رزق کے دروازے کھل جائیں، یا فتاح کو پڑھیں۔ آپ نے یا فتاح کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن یہ راز کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یا فتاح کو جب بھی پڑھیں یا اللہ یا محمد یا فتاح کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی حاجتیں کیسے پوری فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اس دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جمعرات کے دن ہر انسان کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے کہ میں جمعرات کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، جمعرات کے اذکار اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ خود اندازہ کیجئے کہ جمعرات کے دن کے کتنے فیض و برکات ہیں۔ اور آج میں آپ کو جمعرات کے دن کا ایسا راز بتاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعرات کے دن کیا پڑھنا چاہیے، جمعرات کے دن کی خاص عبادت کیا ہے، خاص ذکر کیا ہے، جمعرات کے دن کیا پڑھیں تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، تو آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع سے اینڈ تک جو ترتیب، جو طریقہ، ایک ایک نقطہ بتائے کے طریقے سے پڑھے گا، گارنٹی ہے کہ اللہ اس کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ جو اپنی منمانی کرے گا، اپنے طریقے سے وظیفے کو پڑھے گا، اس کی پیا کاٹ کر دیکھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود و پاک پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے کم از کم 7 بار ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ یاد رکھیے گا کہ آج آپ اللہ کو، اللہ کے حبیب کو اللہ کے ناموں سے پکار رہے ہیں، یا اللہ، یا محمد، یا فتاح۔ یہ کامیابی کا وہ راز ہے جسے آپ نے پڑھ کر مجھے بتانا ہے کہ واقعی اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کے راز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راز کی یعنی کہ اللہ کے ناموں کی کتنی طاقت ہے، ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کرو۔ چلتے پھرتے پڑھو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، سفر میں ہو، کاروبار میں ہو، جمعرات کے دن یا اللہ، یا محمد، یا فتاح کو پڑھ کر تو دیکھو۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کسی کام میں رکاوٹ ہے، کسی کام میں بندش ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، تو ایک بار اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو نیت کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کر کے پڑھتے ہی آپ کا عمل اتنی تاثیر و طاقت دکھائے گا کہ شام مغرب سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد کا نتیجہ مل جائے گا۔ آپ نے درود و سلام پڑھنے کے بعد نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا راز بتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے حوالے وظیفہ پڑھنے کے 3 راز بھی بتاؤں گا، جن رازوں پر عمل کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور آج کے دور میں محتاجی اتنی بری ضلالت ہے کہ جب آپ کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعرات کے دن سب سے پہلے نمبر پر توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک رب سے مانگ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے جمعرات کے دن سب سے پہلے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب کی صدائیں لگانی ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کی توجہ میں آ جائیں گے۔ اللہ بے شک شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جاننے والی ذات ہے۔ لیکن جب آپ جمعرات کے اعمال میں یا ربنا پڑھتے ہیں، اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اپنے رب کو یا ربنا کی صدائیں لگا رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے، تیرے سامنے اپنی حاجت مرادیں لے کر بیٹھا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماؤ۔ یہی وجہ ہے کہ یا ربنا کو پہلے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی توجہ میں آیا جاتا ہے، اللہ کی نظر کرم میں آیا جاتا ہے۔ پھر آپ جیسے ہی یا اللہ، یا محمد، یا فتاح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ پر رحمت کا سایہ فرماتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر میں کہوں کہ تمام کام چھوڑ کر بھی، دکان، دفتر، کاروبار چھوڑ کر بھی صرف 5 منٹ نکال کر یہ عمل کر لیا جائے تو دنیا بدل جائے گی۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ میرا نصیب ہی بد ہے، یعنی کہ میرے نصیب میں ناکامی ہے، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، میرے نصیب میں اتنا ہی رزق لکھا ہے، میرے نصیب میں پریشانیاں لکھی ہیں، میرے نصیب میں بدبختی لکھی ہے۔ اور یار اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر پڑھو، پڑھ کر تو دیکھو۔ جب تک پڑھو گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔
آج تک لوگوں کے کہنوں پر وظیفے پڑھے ہیں، آج یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ملی ہے۔ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار پڑھ لو، اور گارنٹی ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھو گے، فائدہ بھی ہوگا اور اللہ آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اس عمل کے بعد آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا ربنا کے بعد دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، یہی وہ کامیابی کا راز ہے، یہی اللہ کو منانے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اللہ سے کن فیکن کے فیصلے کروانے کا۔ اگر آپ اپنے حق میں کن فیکن کا فیصلہ چاہتے ہیں، اپنی حاجتیں، مرادیں، اپنی خواہشیں، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ، اللہ راضی، یا محمد، اللہ کا حبیب راضی، یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، اللہ نے قسم کھائی اپنے نام یا فتاحو کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اللہ نے قسم کھائی ہے تو سمجھو کہ اس سے جو بھی مانگا جائے گا ملے گا۔ کتنی بدبختی ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر بتا دیا کہ یا فتاحو پڑھ کر مانگ لو، جو مانگو گے مل جائے گا، پھر بھی ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں۔ آج میرے کہنے پر اس وظیفے کو پڑھو۔ یہ وظیفہ فقیروں نے پڑھا، بادشاہی مل گئی۔ جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو مایوس ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، آج اللہ کے یہ 3 نام پڑھے اور رب کعبہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے ہیں، عمل کے آغاز سے ہی آپ پر اللہ کا فرشتہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتے آپ کے حق میں آمین کی صدائیں لگاتے ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جمعرات کے دن یہ طاقتور عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی حسب توفیق 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی جلالی طاقت ہے کہ جو آپ کی طرف آنے والی مشکلات، جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، ہماری طرف پہنچنے سے پہلے ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن یا اللہ، یا محمد، یا فتاح کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ 3 ناموں کے اتنے راز ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کروں، اتنی تاثیر و طاقت ہے، بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جسے گھر چاہیے گھر مانگے، بے گھر ہو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے، یہ نہ سوچنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کرائے کے مکان پر رہنے پر کرایہ دیا نہیں جاتا، اپنا ذاتی مکان کیسے آئے گا؟ تو یاد رکھنا، وہ رب جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکتا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دے سکتا ہے، کیا وہ آپ کی میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ جمعرات کے دن پڑھیں، بڑی مراد کے دن پڑھیں، قبولیت کے دن پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، کئی سالوں سے بے اولادی کے تانے سن رہے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں۔ جس کا نام لے کر پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اللہ آپ کی حاجت مرادیں ضرور بضرور پوری فرمائے گا۔ آپ نے یا اللہ، یا محمد، یا فتاح کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا محمد، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا محمد، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان ناموں کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ موجود،
دوسرے پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود۔ جب آپ یا اللہ یا محمد یا فتاح پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا اللہ یا محمد یا فتاح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا فتاح کی میں نے قسم کھائی ہے اور محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ اس بندے پر جو بھی پریشانیاں ہیں ختم فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ یا اللہ یا محمد یا فتاح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ پر مشکلات ٹلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی مل جاتا ہے۔ اب ان ناموں کے بعد آپ نے قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جس قرآنی سورت کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس سورت مبارکہ سے کیا۔ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے اللہ نے اسے کتاب کا آغاز اس سورت مبارکہ سے کیا۔ اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، اسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم کسی سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سائل کو بیمار پایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بتایا بڑے دنوں سے بیمار ہوں، آج موت کے دہانے پر ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر دم کیا اور دم کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی، بیماری ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام ولی قطب اللہ کے نیک بندے سورت مبارکہ کو جس پر پڑھ کر دم کر دیتے اللہ اس کی پریشانی کو، بیماری کو، تنگ دستی کو سرے سے ختم فرما دیتا۔ اللہ والو، اور جب اسے جمعرات کے دن پڑھا جاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے بیماری سے شفا کے لیے پڑھے، اگر کسی کے گھر میں کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، بے برکتی سے نجات کے لیے پڑھے، رزق میں برکت کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے، اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت مبارکہ کو اللہ نے 2 بار نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ واحد سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں، یعنی کہ اللہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس سورت کے فیض و برکات سے اس بندے پر رحمت کے فیصلے فرماتا ہے اور اس کی نسلیں آباد فرماتا ہے۔ اس سورت کو ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ واحد قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے نماز کی ہر رکعت میں نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ واحد قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جسے پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو اس قرآنی سورت کو پڑھیں جس پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب جمعرات کے دن اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ کیا میں آپ کو ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، فرمایا اللہ کے حبیب بتائیں وہ کون سی سورت ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے صرف 3 بار ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔
آج آپ نے اس سورت مبارکہ کو بھی 3 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لکھنا ہے۔ آپ کے لکھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور جو پڑھے گا اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آج کا عمل ہے، جمعرات کے دن کا عمل ہے۔ اس کے بعد صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، وہ اس عمل کی شرط ہے۔ انشاءاللہ عمل مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا سے انعام لینے کا وقت ہے، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔